السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک نیک بزرگ اور چڑیل کا قصہ۔ سرد ٹھٹرتی رات کے کسی پہر بان کی چارپائی پر سوئے وارث شاہ کی آنکھ کھلی تو وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھے، رضائی ایک طرف ڈال کر نیچے اترے اور جوتے اڑس کر بغل والی چارپائی کے قریب آئے جہاں ان کی محبوب بیوی اور بیٹی نیند میں غرق تھیں۔ بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دے کر اتری ہوئی رضائی کھینچ کر اسے اڑائی اور بیوی پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل آئے۔ کمرے کے دروازے کو احتیاط سے بند کیا کہ مبادا کھٹکے سے سوئے ہوئوں کی آنکھ نہ کھل جائے، اور پھر سر اٹھا کر آسمان کو تکنے لگے۔ بے چین نگاہیں کسی شے کو تلاش کر رہی تھیں، اور یہ رہا ستاروں کے جھرمٹ میں جسامت کے لحاظ سے کچھ بڑا عقبی ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ ان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے ٹھیک 2 بج چکے تھے۔ روز اسی وقت ان کی آنکھ کھلتی اور روز یہی عقبی ستارہ انہیں وقت بتاتا تھا۔ ایک کمرے پر مشتمل مٹی سے بنے وارث شاہ کے گھر کے کشادہ صحن میں کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کے ہمراہ بکھرے ستاروں کے سیلاب کو دیکھا جا سکتا تھا۔ بڑا ہی دل نشیں منظر تھا، سیاہ آسمان اور اس پر چمکتے ڈھیروں سفید دودھیا تارے۔ تاہم اس مکان کے قدرے چھوٹی اور کچی دیواروں کے پار نظر آتے قداور درخت ہوا کے دوش پر محو رقص تھے۔ پتوں کی سرسراہٹ پر بدن میں سنسنی دوڑ جاتی اور گمان یہی ہوتا کہ جیسے کوئی بھوت لہراتے ہوئے پکار رہا ہو۔ لہٰذا گاؤں کا کوئی بھی باشندہ اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تاہم وارث شاہ ان سب سے مختلف تھے۔ اس وقت جاگنا اور باہر نکلنا ان کا معمول تھا۔ انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا تھا، نہ یہ بھوتیا درخت اور نہ آدھی رات کا وقت۔ بس اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب دینے کا خوف انہیں چین کی نیند لینے نہ دیتا۔ سو وہ بستر چھوڑ دیتے تھے۔ ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں ان کی ہڈیوں میں گھس جانا چاہتی تھی، مگر ان کے بدن پر لپٹی سیاہ چادر نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ وہ گھر سے باہر نکلے اور لکڑی کے داخلی دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ ایک سپاٹ نظر انہوں نے چڑھی ہوئی کنڈی پر ڈالی اور نگاہیں آسمان پر جما لی۔ یقیناً اس لوہے کی کنڈی کی کوئی اوقات نہ تھی، یہ کبھی بھی ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، مگر وہ ذات، وہ پروردگار جو واحد اور لاشریک ہے، ان کے گھر والوں کی نگرانی کر سکتا تھا۔ روز کی طرح آج بھی اپنا گھر بار اسی پروردگار کے سپرد کر کے جا رہے تھے جو سب سے بڑا محافظ تھا، نگہبان تھا۔ پچھلے 30 سال سے انہوں نے تہجد قضا نہیں کی تھی، اور اگر زندگی ساتھ رہی تو انشاءاللہ آج بھی نہیں ہونی تھی۔ قریبی جنگل میں جھاڑیوں کے نزدیک رفع حاجت کے بعد انہوں نے ایک فرلانگ کے فاصلے پر موجود اکلوتے کنویں کے ٹھنڈے ٹھار پانی سے وضو کیا اور چل دیے۔ ان کا رخ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی جانب تھا، جو یہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ وہ روز وہاں تہجد ادا کرنے کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہی اپنے گھر واپس لوٹتے تھے۔ یہ 1965 کا دور تھا، اس لیے اس علاقے میں گھر کم اور جنگلات زیادہ تھے، یعنی انسان کم اور جنات زیادہ تھے۔ وارث شاہ نظریں جھکائے تیز تیز چل رہے تھے کہ خوشبوؤں کا ایک ریلا ان کے نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ ٹھٹکے بنا اپنی منزل کی طرف محو سفر رہے کہ اچانک انہیں دور سے کوئی ہیولا نظر آیا۔ وہ اپنے ہیولے میں آگے کی طرف کو بڑھتے رہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ اچانک ان کے سامنے کوئی آن وارد ہوا۔ چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی چھنک نے انہیں نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرخ چمکیلے اور بھڑکیلے لہنگے اور کرتی میں ملبوس جالی دار دوپٹے کا گھونگھٹ لیے ایک دوشیزہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہٹو میرے راستے سے، کون ہو تم؟ انہوں نے گرج کر کہا۔ اس لہجے میں بات کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے شاہ جی۔ اس محترمہ نے نہایت ادب سے شیریں اور رس کھولتی آواز میں میٹھی سی دھمکی دی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ غصہ تو شدید آیا، مگر لہجے کو دانستہ ہموار رکھ کر انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ اس لڑکی نے کچھ کہے بغیر اپنا گھونگھٹ الٹا دیا۔ اس کے سفید دودھیا چاند سے روشن چہرے پر جھیل سی آنکھیں اور گلاب سے ہونٹ تھے، ایسا قیامت خیز حسن کہ کوئی بھی دل ہار بیٹھے۔ دل ربا بدن کا مہکتا ہوا انگ انگ تمام تر حشر سمانیہ سمیٹے ہوئے تھا۔ کوئی بھی ہوش مند انسان اس سراپا حسن کے آگے چت ہو سکتا تھا، مگر وہ وارث شاہ تھے، اپنے نفس امارہ کو عبادت کی مار دے کر کچل دینے والے سید وارث شاہ۔
ان کے لیے نسوانی حسن اور عورت صرف ایک دیوار کی مثل تھے جو راستے میں حائل ہو کر ان کے دینی کام میں خلل ڈال رہے تھے، رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ وہ بنا کوئی اثر لیے چپ چاپ کھڑے تھے جبکہ دوشیزہ کے شربتی لب مسکرا رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ انہوں نے نظریں گھما کر ارد گرد درختوں کو دیکھا جو سہمے کھڑے تھے۔ شاہ جی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں روز آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میں آپ پر اپنا دل ہار بیٹھی ہوں، آپ مجھے اپنا لو۔ انہیں خاموش اور کچھ متاثر دیکھ کر وہ اپنی خواہش بیان کر کے کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ اس کے نخرے ہنسی رات کی دبیس خاموشی میں جلترنگ بچا گئی۔ مجھے معلوم ہے تم کون ہو، تم ایک جن زادی ہو نا، اور تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ آگ اور خاک کو کوئی ملاپ نہیں کیا۔ تمہارے قبیلے کے مرد ناپید ہو گئے ہیں جو تم یہاں چلی آئی ہو میرا راستہ روکنے۔ سید وارث شاہ دھاڑے، خبردار شاہ جی، اگر مجھے وہ جن زادی چیخ کر گویا ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آواز نیچی کر اے بدذات جن زادی۔ ان کی رعبدار آواز پر وہ تلملا اٹھی۔ وہ جن زادی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سید وارث شاہ دوبارہ بول اٹھے، میرا راستہ چھوڑ دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نہیں شاہ جی، میں آج تو آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی، آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی، آپ کو مجھے آج ہی اپنانا ہوگا، ورنہ آپ جانتے نہیں میں کیا کر بیٹھوں گی۔ اب کے بار اس کی آواز بھاری اور تیور کافی خطرناک ہو چکے تھے۔ اسے کسی صورت شکست تسلیم نہیں تھی اور یہ بات سید وارث شاہ خود بھی محسوس کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر سید وارث شاہ سنجیدہ ہوئے۔ مگر کیا شاہ جی؟ آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ لہجے کا بھاری پن ختم ہوا اور آواز دوبارہ سے کھنک گئی، تاہم خوبصورت پیشانی پر سلوٹیں نمودار تھیں۔ اے جن زادی، تو میری آنکھوں میں دیکھ، کیا تو میری نظروں کی تاب لا سکتی ہے؟ بے اختیار وہ جن زادی سید وارث شاہ کی سرد اور خاموش آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ بظاہر مست اور خمار آلود مگر شعلہ بار آنکھوں نے اس بے تحاشا خوبصورتی کی ملکہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کا جسم جلنے لگا۔ یک لخت وہ جلی ہوئی بدصورت دوشیزہ ایک سیاہ کتیا کی شکل اختیار کر گئی۔ وارث شاہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بھونکتے ہوئے ان کے پہلو سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ سید وارث شاہ نے نگاہ ڈالی اور دور سے نظر آتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گنبد کو دیکھا۔ سید وارث شاہ کے چہرے پر اطمینان رقم تھا۔ اللہ کے ولی کو تنگ کرنے کی سزا اس جن زادی کو یہ ملی کہ وہ ساری عمر اب ایک کتیا بن کر رہنے والی تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی کبھی اپنا بھیس دوبارہ بدل نہیں سکتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس کہانی کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔